یہ ویڈیو دیکھیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے جلسوں میں جس طرح روایات پڑھتے تھے، قرآن کی آیات پڑھتے تھے، اقبال کے اشعار پڑھتے تھے، اور بڑے برمحل، اور عوام کا جو جوش جذبہ تھا اس کو وہ بالکل ایک عوامی سٹائل کا، یعنی وہ ہمیشہ اس میں رہے اور کمپرومائز کہیں نہیں کرتے تھے۔ خادم رسول اللہ رضوی صاحب یہ والا تھا۔ ان کے جو صاحبزادے ہیں بہت کم عمر، 23 سال کی عمر میں ان کو اس جماعت کے منصب کے اوپر آنا پڑا، اور ان کے پیچھے جو شخصیت ہیں وہ علامہ شفیق امینی صاحب ہیں۔ شفیق امینی صاحب بڑے متحمل مزاج کے آدمی، تو پشاور کے ہیں؟ جی ہاں، تو بڑا ٹھہراؤ بھی ہے ان کی شخصیت کے اندر، اور بڑے مزدار آدمی ہیں۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ہاں کس چیز کو آگے رکھیں گے کہ یہ جو معاملہ آگے چل سکے گا۔ اگر اس موقع پر کسی اور شخص کو جماعت کا امیر بنایا جاتا تو وہ شاید جماعت 2-3 دھڑوں میں بٹنے کا امکان موجود تھا۔ وہ جماعت جو آلریڈی بننے کے 2 سال کے اندر ہی 2 دھڑوں میں بٹ چکی تھی، وہ 3 دھڑوں میں مزید بٹنے کا امکان تھا۔ تو انہوں نے بڑی کمال مطلب اس کو فراست کہیں، ہوشیاری نہیں کہتا میں، فراست کے ساتھ انہوں نے سعد حسین رضوی صاحب کو جماعت کا امیر بنا دیا، اور خود پیچھے رہ کر انہوں نے شورا کا جتنا بھی سسٹم تھا وہ سنبھالا۔ اور یہ جتنے بھی جلسے وغیرہ ہوتے تھے، انتظامات ان کے دھرنے وغیرہ، تو ان کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول علامہ شفیق امینی صاحب کا یہ ایک طرح سے ہوتا تھا۔ تو آپ اگر یہ کہیں کہ اس جماعت کے اندر ایک ماسٹر مائنڈ اگر کوئی ہیں تو علامہ شفیق امینی۔ اچھا، اور مذاکرات وغیرہ کرنے میں، مطالبات میں، چیزوں کو آگے لے کر چلنے میں، تو یہ سارا وہ جانتے تھے۔ اب سلیم بھائی ایشو یہ پیش آیا کہ جو ہی سعد حسین رضوی صاحب کو امیر بنا دیا گیا جماعت کا، تو علامہ پیر افضل قادری صاحب بھی کھڑے ہو گئے دوبارہ سے، یہ جماعت تو میں نے بنائی تھی، اس کا اصل سربراہ تو میں ہوں۔ اور آصف اشرف جلالی صاحب کے کچھ لوگ بھی کھڑے ہو گئے کہ یہ جماعت تو ہماری تھی، یعنی خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی میں نہیں بولے۔ تو اب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو ویک پوزیشن پہ کھڑے ہیں، تو ہم کیوں نہ اس جماعت پہ کنٹرول کریں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ فنڈنگ بھی بہت ٹھیک ٹھاک اکٹھی ہو چکی تھی، بہت سے لوگوں نے کچھ جگہیں وغیرہ بھی الاٹ کی ہوئی تھی، تو پھر وہ اوور آل ایک پورا جو اس طرح کی جماعتوں کے جو اچانک سے اٹھتی ہیں تو ان کے اندر جو، تو ابھی وہ ان کے ساتھ آ گئے ہیں یا مخالف ہے؟ نہیں ہیں وہ، یہ دھرنوں ورنوں میں بھی ان میں شرکت نہیں، وہ نہیں تھی، شرکت نہیں تھی، لیکن اصل میں دھرنوں نے ایک حد فاصل، ایک لائن کھینچ دی کہ اس وقت پاکستان میں خادم حسین رضوی کا اصلی وارث کون ہے۔ تو وہ ثابت ہو گیا کہ وہ وارث سعد حسین رضوی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس ٹیمپو پہ خادم حسین رضوی صاحب نے اس جماعت کو چھوڑا تھا، سعد رضوی نے اس ٹیمپو کو نیچے نہیں آنے دیا۔ اس نے 2 ہاتھ آگے تو جا کے کھڑے ہوئے، لیکن اس سے پیچھے نہیں آئے۔ اور جیل کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے بڑا ٹائم ہو گیا ان کو جیل کے اندر موجود ہیں، تو وہ جو ایشو ہوا اس میں انہوں نے جو سخت ترین اور سخت گیر پالیسی تھی اس کو نیچے نہیں آنے دیا، کیونکہ ان جماعتوں کی بقا سخت گیر پالیسی کے ساتھ ہی ہے۔ یہ میں ایک یہ نقطہ کہ دیکھیں بریلوی مسلک کے لوگ جتنے بھی تھے پرامن ہوتے تھے، پیار اور محبت کی زبان بولتے تھے، خیرخواہی کی زبان بولتے تھے۔ ابھی بھی جو بہت سارے، جس طرح آپ نے الیاس قادری صاحب کا ذکر کیا یا باقی جو مشائخ ہیں، گدی نشین ہیں، تو یہاں پہ یہ جو ایک تھوڑا سا ایگریسو اور پولیس کو مارنا، ان کی پٹائی کرنا، ریاست کو چیلنج کرنا، تو یہ رجحان ان کے ہاں کس طرف سے آ گیا ہے؟ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ 30-40 سال کے اندر جو پاکستان کی سیاست میں مذہبی طبقات کا جو ایکشن تھا، اور خصوصاً کشمیر کا جہاد اور افغانستان کا جہاد، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں بننے والی جماعتیں اور پھر فرقہ وارانہ جماعتیں، ایرانی انقلاب کے جو اثرات تھے پاکستان میں، سعودی عرب کا جو رول رہا یہاں پہ، ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو پھر بریلویوں کی ریزسٹنس جو ہے وہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بہت گہری حد تک جڑی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم اکثریت میں ہونے کے باوجود پاکستان میں انہوں نے دیکھا کہ اخوانی، سلفی، دیوبندی مسلک میں اگر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو ہم کیوں، ہمارے اندر کیوں نہیں۔ تو آپ کو علم ہے کہ بہت عرصہ پہلے کوئی 97-98 میں بریلوی مسلک کے لوگوں نے ایک جہادی جماعت بھی بنانے کی کوشش کی، اگرچہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال اس وقت یہ کوشش کی گئی تھی، لیکن یہ نہیں کہ وہ نہیں آ سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو تربیت ہے وہ بڑے صوفیانہ منہج پر ہے، اور وہ کبھی بھی اس دہشت گردی یا گن اٹھانا ان چیزوں پر نہیں آتے۔ تو اور دوسرا یہ تھا کہ کیونکہ خانقاہی نظام ہر مدرسے، کیونکہ ہر بریلوی عالم کسی نہ کسی خانقاہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ باقی جو بڑے بریلوی علماء ہیں ان کا ان کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق ہے؟ مثلا اب مفتی منیب الرحمان صاحب ان کی تنظیم کا حصہ بھی نہیں تھے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی ان پہ اعتماد کیا یا ان کے وکیل بھی بنے۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب کا یا باقی جو گدی نشین ہیں
उनमें से उनका इनसे मुतालिक कैसे रिलेशन है, उनकी हमदर्दी है, वो इनको अपना एक प्रॉक्सी समझते हैं, या वो इनको अपने लिए एक थ्रेट समझते हैं कि जी ये तो हमें रिप्लेस कर देंगे? ये असल में इसमें में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जब सुन्नी तहरीक बनी थी तो मुफ्ती मुनीब साहब ने उनको सपोर्ट नहीं किया था, हालांकि वो भी इसी तरह की एक वायलेंट किस्म की मूवमेंट थी, तो सपोर्ट नहीं किया। और बल्कि जब कराची में सानहा नश्तर पार्क पेश आया तो मुफ्ती मुनीब साहब वहाँ पर नहीं थे, और ये फिर बाद में पता चला कि वहाँ पर गए तो इन पर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए कि इस मुश्किल वक्त में आपको हमारे सरों पर अपना हाथ रखना चाहिए था, आप कहाँ थे। तो फिर इन्होंने एक तकरीब हुई जिसमें इन्होंने बाकायदा बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है और मैं बाहर था ये वो। तो जब तहरीक लब्बैक के उनको ये पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा तबका है वो असल में किस ज़बान में बात करता है और कैसी ज़बान समझता है, तो तहरीक लब्बैक के मामले में तो शुरू से ही मुफ्ती मुनीब साहब उनकी सपोर्ट में आ गए थे, उनकी हमायत कर रहे थे और मुसलसल उनके लिए बयानात भी दे रहे थे, और किसी हद तक उनसे राब्ते वगैरह में भी थे। और अभी इसलिए ये जो आपको इल्म है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कमेटी बनाई थी 12 रुकनी कमेटी, जिसने तहरीक लब्बैक के साथ बातचीत करनी थी, और आपने शुरू में बात की कि इनमें से अक्सर लोग मुखालिफ भी थे, तो शायद उन लोगों की शक्लें भी तहरीक लब्बैक वाले ना देखना चाहें जो वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बनाई थी। अच्छा, ये जो बड़े गद्दी नशीन है, मसलन हमारे